جو مسجد اقصی ہے یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. اب میں آپ کو تنازع بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہودی کہتے ہیں ہماری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے, یہاں رہے تھے, اور یہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا, ابتدا ہوئی تھی, اور ہمارے جو نبی موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس جاگیر کے مالک ہے, لہذا یہ ہماری ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے. عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری ہے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ بیت اللحم یہ وہیں موجود ہے, اور یہی وہ شہر ہے جس کا نام القدس ہے, اور اسی کو یروشلم کہتے ہیں, اور یہی ہے جہاں مسجد اقصی ہے. توجہ ہے نا میری بات کی؟ آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہ القدس اور یروشلم اور مسجد اقصی یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے. بولو تو صحیح نا. تو یہ القدس اصل اس شہر کا نام ہے جس کے اندر مسجد اقصی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایتھے جمے نے, اے جگہ ہی ساڈی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے تے ساڈے نبی دے پیدا ہونے دی جگہ ہے, تے بندہ جامدا تے اپنے گھر ہے نا, اے ساڈی ہے. انہاں دی یہ دلیل ہے. مسلمان کہندے نے ساڈی ہے. کیوں؟ کہندے نے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ آئے, عیسیٰ ایتھے پیدا ہوئے, لیکن ساریاں دے امام تا معراج دی رات میرے نبی بنے سن نا ایتھے آ کے. وہ کہتے ہیں ہماری ہے. اب یہ ہے تنازع. یہودی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اور مسلمان جن کا اصل حق ہے, چونکہ یہودی دین بھی ختم, عیسائی دین بھی ختم, منسوخ, اب دین ہے تو فقط دین محمدی, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اور نبی پاک جب چلے گئے تو ان کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ معراج کی رات جب ہمارے نبی بھی مقتدی بن گئے اور مسلمانوں کا نبی امام بن گیا, تو پھر تو ہر چیز ان کے قبضہ اختیار میں آ گئی نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ اصل تنازع ہے. وہ کہندے نے ساڈا ہے, یہ مقدس مقام تینوں مذہبوں کے لیے. عیسائی کہندے نے ساڈا ہے, یہودی کہندے نے ساڈا ہے, مسلمان کہندے نے ساڈا ہے. پھر ہوا کیا؟ یہ بھی ہسٹری ہے. یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا. ستمبر, اکتوبر تے نومبر, یہ نومبر کا مہینہ تھا, اور 1947 تھی جب اقوام متحدہ نے مسجد اقصی کے 2 حصے کر دیے. جیسے یہ مسجد اقصی ہے, اس کے 2 وچاڑے چماری کند, اگلا مشرق والا حصہ دے دیتا یہودیاں نو, بھئی تسی لے لو, پچھلا حصہ دے دیتا مسلماناں نو. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل اے مسئلہ بنیا کتوں ہے. باقی پورے شہر کو انہوں نے گرا, مسجد اقصی کو ابھی کچھ نہیں کہا. آج یہ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو نا کہ گر گئی مسجد, نہیں گری, بالکل سلامت ہے, ایڈی چھیتی نہیں جے ڈگنی, کیونکہ وہ یہودی کہندے نے کہ ساڈی اونوں ٹھون تے پھر مار دے نے. ادھا حصہ مسلمانہ دا کول ہے, تے مسلمانہ بھی نہیں ٹھونی, مسلمان تے پہلے مسجد نہیں ٹھوندا, بچاوندا ہے. اب یہ اصل کشمکش ہے. اور یہودی وہاں پر پاورفل ہوتے ہوتے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا تھوڑا تھوڑا زمین پر قبضہ کرنا شروع کر لیا, اور ان کو سپورٹڈ امریکہ تھا, اور باقی جتنے بھی کفر ملک تھے وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے رہے, اور وہ ایک طاقت میں آ گیا, اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان حکمرانوں کا قتل عام شروع کیا, اور اب وہاں پر غزہ کو ختم کیا, اور کہتے ہیں یہ سارے نکل جائے یہاں سے, ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. جبکہ حدیثیں بتاتی ہیں, نبی پاک نے فرمایا بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا گروہ وہ ہوگا, ان کو اگر کھانے کو بھی کچھ نہ ملے, پینے کو بھی کچھ نہ ملے, نہ یہ اپنا ملک چھوڑیں گے, نہ مسجد اقصی کو چھوڑیں گے. اب جو میرے نبی نے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ تو ہو نہیں سکتا, وہ تو رہے گا سچ. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کی عورتوں اور بچوں کو بھی سلام ہے کہ وہ مسجد اقصی کو خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے, چونکہ ان کی حفاظت کرنا یہ بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سعودی عرب سٹینڈ لیتا, پاکستان سٹینڈ لیتا, لیکن سعودی عرب نو اپنی پئی ہے, پاکستان نو اپنی پئی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. ان حکمرانوں کو چاہیے, تمہارے اوپر نظریں ہیں پوری دنیا کی, اور تم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہو, لیکن تم آپس داخلی انتشار میں بہت زیادہ, کوئی ہے سیاسی پارٹی نو جیل اندر نکلوتا ہے, کوئی اینو تو نکلوتا ہے, کوئی اینو, وہ اللہ دیو بدیو کیڑے یب نو پے گئے ہو, کیڑی مصیبت نو پے گئے ہو, اور تانوں ہویا کی ہے یار, کیا مصیبتیں ہو تم یار. خدا کا خوف کرو. اس پاکستان کے آپسی اختلافات سے نکل کر تم نے تو پوری دنیا کے اندر نکل کر اور پوری دنیا کی کمانڈیں کرنی تھی, اور تم آ کے آپس میں لڑائی جھگڑا تم نے شروع کر دیا ہوا ہے. اور دیکھو جب بندے آپس میں لڑتے ہیں نا, ادھر دیکھو میری طرف, تو پھر کفر پتہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھو 3 دن ہو گئے انڈیا نے تمہارا حشر کیا کیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ خبر دینے میں ایسے لگتا ہے, انہوں نے خبریں سن لو نا تو ایویں لگتا ہے بھی جہاز جڑے نے نا وہ شیخو پورا ٹپے آتے رہے انہوں نے. ہاں مذاق تو علاوہ
ਇੱਥੇ ਆ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ بعد फैसलाबाद पहुंचने वाले जे। ये हो गया। मैंने कहा ये एक अलग मसला है, कुफर में इतनी ताकत नहीं होती, मुसलमान के साथ इतनी जल्दी पंगा नहीं लेता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक बंदे को मारता है, जैसे गजा फलस्तीन में किया। और वैसे दूसरी तरफ ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। देखिए पानी बंद करना तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये जंग है और असी तुहानू दसांगे तुसीं पानी किवें बंद कीता है। और उम्मीद ये है कि हमारी फौज, हमारी दुआ और हमारे जज्बात उनके साथ हैं, असी पानी खुलवावांगे। लेकिन मैनू इंडिया की समझ नहीं आउंदी भी पीना तो तुसीं गां दा पिशाब है, पानी काहदे वास्ते बंद कीता जे। इस तरह ना जी को गल ते दसो ना यार, वो पीना तो तुसीं फिर गां दा पिशाब है और पानी बंद कर दियो केना दा, जिहड़ा ज़म-ज़म पीना है। इनके साथ ऐसा रवैया ना रखो, तुहानू समझ नहीं होनी तुहाडे नाल होया की है। और ये पहलगाम के अंदर एक ड्रामा रचाया, कितने सियाह मर गए हैं, हाल हाल बात। पाकिस्तान ने अच्छा जवाब दिया, इन्होंने कहा कि फजाई सरहद बंद है, कोई तुहाडा जहाज साडे उत्ते लंघ सकदा, अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने भी कहा 48 घंटे ने सारे इंडियन निकल जाओ इत्थों, असीं तुहाडा बंदा को नहीं रखना, अच्छी बात है। और साथ में बार्डर उन्होंने कहा तुसीं बात ऐसी भी बंद कीता, असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईयां। और हमारे आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा जिद्दां दा तुसीं हमला करोगे इंशाअल्लाह ओदे तो तकड़ा जवाब आएगा। और यहां पर पहली तो बात है, आलमी दुनिया को समझना चाहिए कि ये अगर जंग लग गई तो ये एक एटमी जंग होगी, याद रखो, बचेगा कोई भी नहीं, ठीक है। तो पहली तो बात है दानिशमंदी से काम ले। और दूसरी बात ये है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इससे बचें। और तीसरी बात ये है, हमारे हुक्मरानों को इधर देखो, हमारे सहाफियों को, हमारे मजहबी बंदों को, हमारे ताजरों को, हमारे सियासतदानों को, हमारी ये फौज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सारे हम पर हमलावर क्यों हो रहे हैं। कहीं हम आपस में इख्तलाफ तो नहीं ज्यादा कर बैठे। आपस के इख्तलाफात को खत्म करो। सहाफती तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर जितने इख्तलाफात है तलखियां कम करो। मजहबी तौर पर जितने इख्तलाफात है कम करो, मेहरबानी करो, खत्म करो और सारे एक पेज पर जमा हो जाओ। इन्हें बताओ हम मुसलमानों की भी हिफाजत करना जानते हैं और अपने मुल्क वतन अजीज की भी हिफाजत करना जानते हैं। समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आपको? तो इस वास्ते जब मुसलमान आपस में अपनी सीटों की तरफ देखता है तो फिर कुफ्र इन पर हमला आवर होता है। लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ हमारी फौज एक ताकतवर फौज है और यही बात है, जिनकी फौज ताकतवर होती है उन पर कुफ्र जल्दी हमला नहीं कर सकता। इसी वास्ते 3 दिन हो गए इंडिया की हिम्मत नहीं, लेकिन उन्हें बहुत ओछे हथकंडे जरूर इस्तेमाल किए। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। ज़ाहिरी सबब फौज है, अल्लाह हमारी फौज को ताकत और हिम्मत अता फरमाए। और फौज को भी हम ये कहते हैं कि जो बंदियां दी लोड़ पवे तो फिर दसिया जे या रसूल अल्लाह कहने वाले अपड़ आउणगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात मैंने जो कही है बार बार दोहरा रहा हूँ, हमारे सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, सहाफ़ती तौर पर ये जितने इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करना होगा। हम इतना आपस में उलझ गया कि देख लो दुश्मन हमें आंखें निकालने लग पड़ा। मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी, उसके अंदर ना 2 बारहसिंगे थे, वो आपस में लड़ रहे थे और पीछे से शेर आया, उसने हमला किया और दोनों को मार डाला। नीचे तहरीर लिखने वाला लिखता है, उसने कहा जब बंदा अपनों से लड़ता है तो दुश्मन यूं फायदा उठाता है। अपनों से लड़ना बंद कीजिए। आप जितने घरों में हैं अपने भाइयों से मत लड़ा करें। जब आप भाई आपस में लड़ते हैं ना, अपनी बरादरी, जब आप बरादरी से लड़ते हैं, अपने शहर से न लड़ें। जब आप शहर से लड़ते हैं तो फिर दुश्मन आपका वो हशर करता है कि आपने सोचा कभी नहीं होता। अपने भाइयों के साथ रहें, अपने मोहल्ले वालों के साथ रहें और अपने शहर वालों के साथ रहें। ये आजकल जो नौजवान है ना छोर छिक्कर, नवे नवे सियासतदान, अल्लाह का नाम है, थोड़ा पीछे हटो, ऐ सियाने बंदियां दे नाल बह के इन्हां दे कोल सीखो कि तुमने एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, कदर कैसे करनी है, काम कैसे करना है। छोटियां छोटियां गल्लां ते अगलियां दे नाल मुखालफत पा के बह जांदे हो। मेहरबानी फरमाओ, अपने हाल पर भी मेहरबानी करो और बाकी मुसलमानों के हाल पर भी मेहरबानी फरमाओ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये हमारा फरीज़ा है मेरी जान, हम जो मिंबर पे बैठ के अदा कर रहे हैं कि तलखियां कम करो, इख्तलाफात कम करो, झगड़े कम करो, ताकि दुश्मन तुम्हारे से फायदा ना उठा सके। और जब तुम एक मजबूत अफराद बन जाओगे तुम भी तरक्की कर जाओगे और तुम्हारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझाना मकसूद थी। अब आ जाइए जरा तीसरी बात की जानिब। थके तो नहीं है आप हजरात? इंशाल्लाह 12 घड़ियों पे बजेंगे, मुंहों पे नहीं बजने देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले पहले आपकी जान छोड़ दी जाएगी, लेकिन उतनी देर तक आप मुझे टाइम दीजिए ताकि फ़कीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे। ये है ज़मीनी हक़ाइक़ गज़ा के तबार से और ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं।
اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات، ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے۔ میرے بیٹے باتیں بند کریں گے؟ بیٹے دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں، میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیں میرے بیٹے، پلیز آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو، تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن تے تسی شفقت کرواؤ یار، مہربانی کرو، ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے، ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ خدا را ہم نیچے سے کام شروع کریں، ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو، لیکن اوپر والے جے بھنگ پی کے ستے نے تو چلو تھلے والے آپ جاگ جانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں۔ کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے تائیں کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں، خرافات اور جتنے رسم و رواج ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ۔ عذاب اللہ بھیجتا ہے، عذاب ذرا غور سے سنیے گا، وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے تو ویسے ہی واپس آ گیا، حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے۔ تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا۔ یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے ہیں، جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں۔ اچھا ایک طرف یہ ہے، اب دوسری طرف سنیے گا، حدیث شریف میں ہے فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اور اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے، فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا، فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے۔ اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں نہیں؟ یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے، فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے، اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور چپ ہو جائے اور یہ کہہ دینا جتھے لگا ہے لگا ہی رہے، اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے، باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو، برائی کو برائی کہو۔ کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے دل سے تو برا جانو نا۔ آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا؟ توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے، دوسری نشانی لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے، عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ آج وہی صورتحال ہے، مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے، اور جو علماء میدان عمل میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے ساریاں جنا کیتا ہے۔ نہیں، مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے، مولوی ہی ہے جس نے مسجدیں آباد کی ہیں، مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوندا نا، ککڑ تہجد ٹائم کدی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا، اس کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں لوگو یہ تمہارے لیے سبق ہے، اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا، تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان علماء کی عزت کو سمجھو، وقار کو سمجھو۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا باندھی رہے تو ٹھیک ہے، آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔
ادھر دیکھیے نا، پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا. توجہ میری طرف رکھیے، ذرا سیدھا ہو کے، اگر ناراض نہ ہوں تو، تھکے ہوئے بھی نہ ہوں تو سیدھے ہو کے بیٹھیے، اور اتنے سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں. ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی، یہ تھوڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں آؤندی، سانو ویسے ہی آؤندی ہوندی ہے، لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا، وہ جڑا رہتا ہے. ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں، توجہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا، کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا. فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں، جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ، یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا، ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا. فرمایا دوستوں کی عزت کی جائے گی، اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں. فرمایا خیانت عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا. اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ، ناچ گانے والیاں بھی عام ہوں گی، جہاں چاہو تم ناچ گانا ان کا دیکھ سکتے ہو. آج یہ حالات تمہارے سامنے ہے، اور ہمارے کئی لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا، محفل کرنی ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے سیکورٹی کی، اور اگر کنجر نچوانے ہوں تو کوئی اجازت نہیں ہے، سارے کنجر کھڑے ہو کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ سختی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر سمجھا جائے کہ جو آپریشن کرتے وقت چھری چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی بھی، ساڈے فائدے واسطے کردا پیا ہے، تے سانو بھی مذہبی ڈاکٹر سمجھ لو، خیر ہے. ہن چپ ہو گئے جے جناب ہیں، اسی بھی اگر آپریشن کرتے پہ تو نکا موٹا سانو بھی کٹ لا لین دے میرا پوت، ٹینشن نہ لے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا. سوال یہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، شیشہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ہر بندہ کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیسا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ گندی تصویر اس چہرے میں نظر آئے تو پھر شیشے کو نہ توڑو، اور میں نے شیشہ دکھایا مجھے برا نہ کہو، بلکہ اپنا چہرہ دھو کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر وہی کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اگر دین کو دیکھا جائے اس میں تو خیر ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پر چل رہا ہو اور دیکھے کہ راستے کے اوپر کوئی اٹکل والی چیز ہے، روڑا ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے، فرمایا اس کو اگر کوئی ہٹا دے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہمارے دین میں تو اتنی خیر ہے، لیکن آج وہ کہاں گئی خیر؟ ہمارے دین کے اندر اتنی خیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت تھی، فرمایا اپنے گندے مقصد پہ جا رہی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے، کتا ایک پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور اس کے اندر پانی نکال کے کتے دے منہ چ پایا، اور جان بچ گئی. اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے کہا اس عورت کو کہہ ہمیں تیری ادا یہ پسند آ گئی، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اچھے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا. ہمارے دین میں جان بچانے پر اتنا بڑا اجر ہے، تو جہاں بدکار عورت کتے کی جان بچائے اس کا یہ حال ہے، تو جہاں ایک مسلمان کی جان بچائے. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آ رہی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنے راستے بدل لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں پر حملے ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں انڈیا سانو اکھاں کٹ ہے. ہم اپنے کرتوتوں پر بھی تو غور کریں نا میرے بھائی. ہمارے جو پہلی امتیں، آپ کو پتا ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے زیادہ وجوہات دو بیان کی ہیں. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے. بتائیے یہ قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ مجھے ذرا. لیکن شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے، شکر کرو ابھی چہرے نہیں بگڑے. نبی پاک نے فرمایا تھا جب ایسا موقع آ جائے لوگ بددیانتی پر اتر آئیں اور فخر سمجھیں، فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلے کا، سرخ اندھیریوں کا اور بے موسمی بارشوں کا. اب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کیسا ژالہ باری ہوئی، دیکھی ہے نا آپ نے؟ گاڑیاں تباہ کر دی، سارے بندے ہوئے ہوئے ہوئی، اتنا نقصان. میں کہا جتھے 4 برف دے گوڑے ڈگے نے اوتھے تسی انہیں چیک دے پے ہو، تو غزہ کے اندر تو اتنے بمب گرے، تب تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ہمارے کرتوتوں کے پیش نظر ہے سب کچھ. بھائی اپنے آپ کو سنبھالو. آج کل کا نوجوان یہ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟
یہ فیسٹیول کی زینت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ آج کل کا یہ جوان یہ اخبار پڑھتا ہے، نیوز پر نظر رکھتا ہے، یہ رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ ہو یہ تقریر سننے کا، پر میرا ارادہ یہی تقریر کرنے کا ہے تاکہ سبق ملے، ہمارا ضمیر جاگے، اور ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ دعا کریں یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث پڑھو، نبی پاک نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ وہ بندہ جو عادل حکمران بن جائے، فیصلہ صحیح کرے، اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، غور سے سنیے گا، مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، شدید طوفان چلا، وہ ایک غار میں بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، یہ گپ نہیں ہے۔ ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست، میرے احباب۔ فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے، نہ کھول سکے۔ اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ بخاری شریف ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی، سنیے کیا وہ کہتا ہے، باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا، جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا، میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا۔ اور اس نے کہا، یہ بخاری میں ہے، باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے، تو رب ہے، کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا، بعد میں بچوں کو۔ باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال۔ فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع ہو گئی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی، یہ وسیلہ۔ دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر۔ میرے سارے دوست غور فرمائیں، چھوٹے بڑے۔ دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے۔ کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو۔ اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا، میری امانت کو سنبھال کے رکھنا، میں بڑا غریب ہوں۔ باری تعالیٰ پھر تیرے علم میں ہے نا کہ وہ ایک عرصے تک نہیں آیا، میں نے وہ چاول جب خراب ہونے لگے تو زمین میں ڈال دیے، اس کی پنیری بن گئی، پھر میں نے اس کو مزید کاشت کیا تو وہ پہلے 2 کلو تھے، پھر 2 بورے بن گئے، پھر وہ بندہ نہیں آیا تو میں نے ان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی، پھر وہ گائے نے بچے دینے شروع کر دیے، پھر وہ بندہ نہیں آیا، 2 4 10 15 20 گائے ہو گئیں، تو پھر میں نے ایک غلام خریدا جو ان گایوں کو چرائے کرتا تھا۔ باری تعالیٰ اتنے یعنی 30 40 سال کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے میرے 2 کلو چاول دے دے۔ تو باری تعالیٰ تجھے تو پتا ہے میں نے 2 کلو چاول نہیں دیے تھے، میں نے کہا تھا یہ گائیں بھی تیری ہیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ ساری گائیں بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا ہے۔ اور اس نے رو کے مجھے کہا تھا یار غریبوں کا لوگ پہلے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میرا مذاق نہ اڑا یار، میں پہلے پتہ نہیں کتنا ستایا گیا ہوں اور اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے، میرے 2 کلو چاول دے دے، جو میرا گزارا ہوگا میں کر لوں گا، پر مذاق نہ اڑا، میں بڑا غریب ہوں یار۔ لوگ تو پہلے غریبوں کو بڑا ستاتے ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے اسے سینے لگایا اور اسے کہا تھا اے اللہ کے بندے
یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرا، یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ باری تعالیٰ وہ روتا بھی تھا اور خوشی سے مجھے دعائیں بھی دیتا تھا اور جا رہا تھا، اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج میری مصیبت تو ٹال۔ اس نے جب یہ وسیلہ دیا تو کہا کہ پھر پتھر کو ایک جھٹکا لگا اور مزید روشنی آئی، لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے بندے کو کہا تو بھی نیکی یاد کر، تو وہ رونے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہتا یار ہے راز کی بات پر آج مجھے کرنی پڑے گی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فدا ہو گیا تھا۔ میرے اللہ ہم نے آپس میں رابطہ شروع کیا اور ایک مقام طے کیا کہ جہاں پر ہم بدکاری کریں، اے اللہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر قریب تھا کہ ہم یہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے، لیکن اس عورت کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ پھر تجھے پتا ہے نا کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، نہ میں نے کچھ کیا نہ اس نے، ہم توبہ کرتے بھاگ نکلے۔ باری تعالیٰ اگر یہ نیکی تیرے ڈر سے تھی، تیری رضا کے لیے تھی تو آج یہ مصیبت تو ٹال۔ کہا یہ کہنے کی دیر تھی، پتھر کو جھٹکا لگا اور سارے راستے کھل گئے۔ عزیزو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، اور علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے میری رکاوٹیں ہٹ جائیں اس بندے کو چاہیے کم از کم یہ 3 نیکیاں کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرمایا دوسری غریبوں کا حق نہ کھائے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور تیسری کبھی بدکاری نہ کرے، اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا۔ فرمایا صرف دنیا نہیں قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا، حشر کی رسوائی کو بھی اللہ دور فرما دے گا۔ میرے عزیز اور پیارے دوست، جب تک ہم اپنا کردار نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، اس وقت تک یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ تو اپنے کردار کو بدل کے دے، خدا کی قسم یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، صرف 2-4 منٹ اور ہیں، میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 12 بجے سے پہلے فقیر آپ کی جان چھوڑے گا۔ ویسے بھی لگ بھگ گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو، لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سستیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور ہمارے معاملات کے اندر کتنی سستیاں ہیں، اور لوگوں نے نا اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے۔ جو دکان بنا کے بیٹھے کہتے ہیں اس کی حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، تو بھائی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہو، کہتا بھائی نمازاں پڑھو، اپنی قبر سیدھی کرو، کیا جڑے باقی 6 جب میں نہیں ہے نا ان کے سیدھا کرنا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق ذہن بنا کے، اور خود مفتی نہ بنو، دین کو سمجھو میری جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق جب دین پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہو تو سنا دوں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے ہیں تو، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جدھر بھی جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنہوں نے راتی 2 بجے سونا تو سویرے 12 بجے اٹھنا ہے، کیسے فجر پڑھو گے؟ مہربانی کرو اپنی عادت بدلو۔ پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا، رشوت دینی پڑتی ہے، ماشاءاللہ تم آیا ہی بڑے سیدھے طریقے نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ تو جدے ہاتھی شیطان دا جھنڈا ہونا ہے انہوں کھے کامیابی لبنی ہے۔ نماز فجر یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث آدھی رات، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے۔ یہی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے، اور یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب نہیں آج تو بات محفل نہیں کری، محفل کر،
پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے. عشاء کی نماز ہوتی ہے نا تو بعد میں مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات عشاء کی نماز ہو گئی یا جلدی جلدی مسیح آ جاؤ تو آپ محفل شروع کریے. تو میں کہ نماز ہی سارے چلے گئے نے کیا ہو تو میں کہ ہوں بے نمازیاں نا محفل شروع کرنی ہے. سوالیہ نشان تو ہے نا. مہربانی کریں عشاء کی نماز آپ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت اور ایک نعت ہو جائے اور ایک تقریر ہو جائے. اللہ اللہ خیر صلاح 10 بجے سلام پڑھ دیں, سارے کام پر جائیں, دکان پر جائیں, نماز بھی پڑھیں, خیر بھی ہو جائے, برکت بھی ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ مشورہ ہے, عمل تے جڑا تسی کرنا سانو ڈاڈا پتا ہے, لیکن کم از کم مشورہ دینے میں حرج تو نہیں نا میری جان. تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے میرے عزیز. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ ہے طریق. اور میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں, سارے بھائی جان توجہ کریں تو سناؤں. یہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے یا حرام میں؟ تو فرمایا حلال میں. حرام میں برکت نہیں ہے. کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے, سال کے اندر یہ جب بچہ دے تو گائے بھینس ایک بچہ دیتی ہے, اور اگر وہ امید سے ہو تو نہ ہو تو کہنے دینا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ بکری ہوتی ہے تو ایک بچہ ہاتھ دو, ہوں جنی منگائی ہوں 2 والی بکری ہے ہی کوئی نہیں, شاید کوئی ہوئے, ورنہ پہلے بکریاں 4 بچے بھی دیتی تھی. یہ بات بھی سمجھے آپ حضرات. اچھا اس کے باوجود کہ ان کے پیدا ہونے کی ریشو کم ہے, قربانی پہ یہ حلال ہوتے ہیں, شادی بیاہ تھے, ہوٹلاں تھے, ایسے ہی ہے نا, لیکن اس کے باوجود ان کے ریوڑ نظر آتے. اس کے مقابل آپ بلی دیکھ لیں, کتی دیکھ لیں, اس کے بچے زیادہ ہوتے, 6 8 10 گلورے, تو 6 مہینے بعد انہیں سونا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نہیں نظر آتے. حالانکہ ہے یہ بھیانک بات, گھن والی بات ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہی ہے مجھے. ان کو ذبح کر کے کہیں پر جیسے باقی جانور استعمال ہوتے ہیں ان کے استعمال بھی کوئی نہیں کرتا, نہ یہ ذبح کیے جاتے ہیں, نہ ان کے اور کوئی مصرف ہے, پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں, اجڑ پھر کوئی نہیں. کیوں؟ فرمایا برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں ہے. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے گا. ایک بندے نے سوال کیا حضور انہوں برکت لبی کیوں ہے؟ یعنی یہ کتا ہے یا کتی ہے, انہوں برکت کیوں نہیں لبی, تو بکری نو کیوں لبی ہے, وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب. فرمانے لگے وجہ یہ ہے, کتا جو ہوتا ہے نا رات کے پہلے حصے میں جاگتا رہتا ہے, لیکن جب پچھلا پہرا ہے تہجد کے بعد یہ سو جاتا ہے. اور جو بکری ہوتی ہے یہ پہلے پہر میں سو جاتی ہے, تہجد کے وقت اٹھ جاتی ہے. کتے کی برکت اس لیے ختم کر دی کہ تہجد کے وقت سو گیا, چنگے ویلے سو گیا ہے, سونے ویلے سو گیا ہے, فرما تیری اسی برکت ہی چک لئیے. اور بکری کو برکت اس لیے مل گئی, فرما تہجد ویلے اٹھیے. یہ میں نے تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے دی ہے, اب کنڈا تم نے خود کھولنا ہے. اگر بکری جاگ جائے تہجد کے وقت, حالانکہ انہوں نے مسیح ہونا ہے, انہوں نے نماز پڑھنی ہے, لیکن تہجد کا ٹائم با برکت ہے, اس میں جاگنے سے ہی اللہ نے اس کو برکت دے دی ہے. اللہ کے بندے تو اور میں کیوں نہیں جاگتے ہیں؟ ہم رات کے پہلے پہر میں جاگتے ہیں, پچھلے میں کیوں سو جاتے ہیں؟ کیوں ہماری حرکت بکری والی نہیں ہے اور کیوں کتے والی حرکت پہ ہم چلے ہوئے ہیں؟ جملہ سخت ہے, برداشت کیجئے گا. کیا ہوا کیا ہے مسلمان میرے بھائی؟ آج کہتے ہیں برکت چلی گئی, وہ ساری رات تو ٹھیلے آتے بیٹھا رہنا ہے, تہجد ٹائم ہوتا تو چپ کر کے سو جانا ہے, نہ اذان فجر, نہ نماز فجر, نہ تلاوت کلام. مجھے پتا ہے یہ بات سننے کے بعد سبحان اللہ بہت مشکل ہوتی ہے, لمحہ فکریہ ہے, اور اچھی بات ہے آپ نے سنا ہے, اور مجھے امید ہے عمل بھی کریں گے. ٹائم سے سوئیں اور تہجد کے وقت ٹائم سے اٹھنے کی عادت. اور آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں سویرے اٹھ کے ذرا سیر کریا کرو, کہتے ہیں نا جی, یہ سویرے ہی سیر کیوں, راتی کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ رکشے, یہ بسیں, یہ ٹرک اور یہ چیزیں نہیں ہوتی, ڈسٹ لیس ماحول ہوتا ہے سارا موسم, یعنی اس میں دھوڑ تے کٹا تے رکشے تے یہ وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ تیری ڈاکٹری تحقیق ہے,
تمہیں صوفیاء کی تحقیق بتاؤں؟ صوفیاء کہتے ہیں جو بندہ فجر کے وقت اٹھ کے ذرا باہر نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس وقت جاگنے والے یا نمازی ہیں یا قرآن والے یا تہجد، جتنے ڈاکو، لٹیرے، شرابی، بدماش، بدکار، یہ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہوا نمازیوں کے جسم سے ٹکرا کے جب آتی ہے تو جو اس ہوا میں سانس لیتا ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اصل لاجیکل بات، یہ صوفیاء نے تحقیق کی ہے۔ اور توجہ ہے میرے بھائی، خدا را نبی پاک کی سنت کی طرف رغبت فرمائیے، خدا را مہربانی فرمائیے اور نبی کریم علیہ السلام کے طریق پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے، آمین۔